خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے دی سیکنڈ کیلف اسلام۔ جی، اس طرف کے بچے بتائیں پروگرام کا کیا نام ہے؟ دی سیکنڈ کیلف اسلام۔ ادھر کے بچے بتائیے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ ہوں گی 2 ٹیمیں، اور میرے دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم اور میرے بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم۔ جی ہاں، اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ کون سی ٹیم میں ہیں؟ جی ہاں، آپ بھی سی ٹیم میں۔ جی، آپ ٹیم اے کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، ٹیم بی کا بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ مقابلہ ہوگا، کوئز مقابلہ ہوگا، راؤنڈ 1 ہوگا، راؤنڈ 2 ہوگا، راؤنڈ 3 ہوگا، اور پھر اینڈ میں جا کر پتہ چلے گا کہ کون سی ٹیم جیتی ہے۔ آج کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے، ٹیم اے یا ٹیم بی؟ جی ٹیم بی کی زیادہ آواز آ رہی ہے۔ کون سی ٹیم جیتے گی؟ اور آج بھی ہم آپ لوگوں کے لیے مزے کے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں، کہانی بھی ہوگی، اور ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے فیضان عمر، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، کلام ہوگی، آیت قرآنی، دور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، حضرت عمر فاروق اعظم اور اہل بیت کی محبت کیسی تھی، اس سیگمنٹ میں یہ بتایا جائے گا، اور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کیا فتوحات ہوئیں، کون سی فتوحات ہوئیں، اس بارے میں ہمارے بچے بتائیں گے۔ تو آج کے پروگرام کے اندر بہت ساری معلومات ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جنہیں آپ سنیں گے تو سنتے ہی چلے جائیں گے۔ تو آج کا پروگرام دیکھنا ہے آپ نے اول تا آخر، یعنی شروع سے لے کر آخر تک۔ جو بچے ادھر ادھر ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں، جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ آواز لگا دیں کہ بھائی پروگرام شروع ہو گیا ہے، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ اور یہ پروگرام ہے آپ لوگوں کا، یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام آپ کا ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کا ہے، آپ کے بڑے بھائی کا ہے، جو گھر میں رہتے ہیں ان کا ہے، دادا کا ہے، دادی کا ہے، نانا کا ہے، نانی کا ہے۔ یہ پروگرام ہے آپ سب کا۔ جب پروگرام آپ کا ہے تو دیکھے گا کون؟ ہم دیکھیں گے۔ ہم کون دیکھے گا پروگرام؟ مائک دیں بھائی، مائک دیں، مائک۔ جی، پروگرام کون دیکھے گا؟ ہم سب دیکھیں گے۔ ہم سب دیکھیں گے۔ آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ تو آ رہے ہیں، کیسے دیکھیں گے؟ ہم لوگ یوٹیوب میں نہیں، یوٹیوب میں نہیں دیکھے گا، یوٹیوب میں نہیں دیکھے گا۔ یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے، لائیو تو آ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ جب مدنی چینل پہ نشر کیا جائے گا تو مدنی چینل سے ہی معلوم ہو جائے گا یہ کب آ رہا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے بھائی، پروگرام شروع ہو چکا ہے، پروگرام لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ پروگرام لانا ہمارا کام تھا اور اس کو دیکھنا آپ کا کام ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی جائیں گی ان کو آپ نے رکھنا ہے ذہن میں، اور یہ باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس پروگرام میں شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ فیضان عمر، فیضان عمر۔ آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ پیارے بچوں، آج کی جو کہانی ہے وہ ہے سچی کہانی۔ اچھا، آج کی کہانی میں ہے ایسا معاملہ کہ جب وہ چیز آتی ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟
لبیک بولیں آپ لبیک زور سے بولیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ زلزلہ. جی ہاں، جب زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے. زمین کی جنبش کرنے کی وجہ سے، زمین کے ہلنے کی وجہ سے جو ہے دیواریں بھی ہلنے لگتی ہیں. اور بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں زلزلے کی وجہ سے گر جاتی ہیں، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، بعض لوگ انتقال کر جاتے ہیں، بعض لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. تو زلزلہ ہے خطرناک چیز. جب زلزلہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اگر زلزلہ بہت شدت والا آ جائے، یعنی زور زور سے زمین ہلنے لگے، تو کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک زلزلوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. یہ آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میں عافیت میں رکھے. پیارے پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. جب آپ بادشاہ بنے، امیر المؤمنین بنے، اب آپ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے، عدل و انصاف کیا کرتے تھے. لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ پاک میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی زلزلہ آیا. اچھا، جب زلزلہ آیا تو زمین جو ہے وہ ہلنے لگی. اب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دیکھا کہ زمین ہل رہی ہے، تو آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک درہ تھا. درہ سمجھتے ہیں؟ جی آپ بتائیے. ہنٹر. ہنٹر. ہنٹر کیا ہوتا ہے؟ درہ. ہنٹر. ہنٹر درہ. تو پیارے بچوں، کوڑا جو ہوتا ہے، ہنٹر جو ہوتا ہے، جیسے کہ جانور کو چلانے کے لیے، اور جو اس کا مالک ہوتا ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو سختی کرنے کے لیے کوئی ایک درہ اس کو لگاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اچھے انداز سے چلتا ہے اور مزید تیز دوڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ہمیں جانور پر بلا وجہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ مارنا. جی بھی نہیں دینی چاہیے. جی ہاں، ہمیں جانوروں کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے. تو ان باتوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. بلکہ اگر کوئی تکلیف ہو جا رہا ہو تو ہم نے اس کو منع کرنا ہے. بھائی، زیادہ تر بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹیاں ہوتی ہیں، یا پھر جیسے کہ بکرے کے کان پکڑ لیتے ہیں. بکرے کے کان پکڑ لیتے ہیں. تو بچے جو ہے زیادہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگر کوئی بچہ یہ کام کر رہا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں، بھائی نہیں کریں. اگر بچہ بچے کو سمجھا دے گا تو یہ اور اچھی بات ہو جائے گی. بڑا سمجھائے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر بچہ بچے کو سمجھا دے گا تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. تو آپ کوڑا سمجھ گئے، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبارک میں تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہ جو ہے ایک زوردار زمین پہ مارا. اور جب زمین پہ مارا تو جو زلزلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے زمین کیوں ہلتی ہے، کیوں کانپتی ہے؟ اب جو آپ نے بات ارشاد فرمائی بڑی کمال کی بات تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سننا تھا کہ زمین جو تھی وہ ساکن ہو گئے، رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی. اور آپ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت نیک بندے ہیں. آپ خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت روب و دبدبہ، جاہ و جلال، آپ فیصلے یوں کیا کرتے تھے، ایسے فیصلے آپ کیا کرتے تھے لوگ بولتے سبحان اللہ، کیا شاندار فیصلہ کیا ہے. آپ کا عدل و انصاف، یعنی کہ دو لوگ مسئلہ لے کر آئے، ایک نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، ایک نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے. اب دونوں کے مسئلے سنیں، آپ اتنا اچھا مسئلے کا حل ارشاد فرماتے تھے کہ لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے. اگر کوئی مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو رہا، جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتا تو وہ مسئلہ نہیں رہتا. پہلے مسئلہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کام کیا جائے. آپ دیکھیں کہ زلزلہ آیا، کس طرح ختم کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا. تو آج کے سلسلے میں، آج کے پروگرام میں شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی سیرت سے روشنی حاصل کریں گے. آج سنیں گے شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے بچوں، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے کوئز کمپٹیشن. خدا ان کا، محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. جی ہمارے ساتھ ہیں دو ٹیمیں. جی ٹیم اور ٹیم بی. ٹیم اے میں کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ اپنا نام بتائیے. محمد عدیل. محمد عدیل. محمد حسان رضا. محمد حسان رضا. ٹیم بی میں کون کون ہے؟ محمد زین رضا. محمد زین. محمد فضبہ.
محمد فضبہ. جی ماشاءاللہ. تیاری کیسی ہے بھائی؟ بھرپور. بھرپور. ٹیم اے کی بھرپور تیاری. آپ کی؟ انشاءاللہ جیتیں گے. انشاءاللہ جیتیں گے. چلیں یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کس کی بھرپور تیاری ہے اور کون یہ مقابلہ جیتتا ہے. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. جی پہلا سوال کیا جائے گا اور ہر سوال کے جواب میں اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو 10 نمبر لے لیے جائیں گے. تو نمبر دینا ہے یا لینا ہے؟ نمبر دینا ہے لینا ہے؟ جی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا پہلے راؤنڈ کا کہ جیسے ہی سوال آئے گا تو جس ٹیم کو آتا ہے جواب تو وہ بزر دبائے گی. ٹھیک ہے ایک مرتبہ بجا کے دکھائیں. جی آپ بزر دبائیں. تو جس کو جواب آتا ہے وہ بزر کا بٹن پریس کرے گی اور اگر جواب نہیں آیا تو 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے, لے لیے جائیں گے. تو پہلا سوال آپ بچوں کی طرف آ رہا ہے, غور سے سننا ہے اور اگر آپ نے سوال پورا سنا نہیں, آدھے میں ہی بزر بجا دی تو سوال بھی آپ نے بتانا ہے, جواب تو بتانا ہی آپ نے ہے. ٹھیک ہے جی شروع کریں. پہلا سوال بتائیے بھائی. سوال ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بتائیے. ٹیم اے حضرت عمر فاروق اعظم. مشورہ کر کے بتائیں. اگر ایک نے بتا دیا آپ کے دوسرے اسلامی بھائی نے تو پھر وہی مان لیا جائے گا. مشورہ کر کے جواب دینا ہے. جی فاروق اعظم. آپ نے جواب دیا فاروق اعظم اور اس طرح ٹیم اے نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس اسلامی مہینے کا نام بتائیے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. ٹیم اے ذی الحجہ. جواب درست دے دیا ہے. تیسرا سوال اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ٹیم اے ابو حفص. ابو حفص. آپ نے کہا ابو حفص, جواب درست دے دیا ہے. ٹیم اے نے کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ 30. اور ٹیم بی نے 0 نمبر. آگے بڑھیں, ذرا جوش دکھائیے لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہو. چوتھا سوال آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر زمین والوں کے علاوہ اور سوال بھی کمپلیٹ کیجئے اور جواب بھی بتائیے. 5 4 3 2 1. زمین والوں کے علاوہ آپس میں کون کون خوشخبریاں دے رہے تھے؟ جواب کیا؟ آسمان والوں. آپ نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر زمین والوں کے علاوہ اور کون ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے. آپ نے یہ سوال کہا, یہی سوال کہا نا, اور آپ نے جواب دیا آسمان والے. تو اس طرح آپ کا سوال بھی ٹھیک ہو گیا, جواب بھی ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے 10 نمبر اور حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم بی جوش میں. ٹھیک ہے جی ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے کیا دعا کرواتے تھے؟ پھر دوبارہ ٹیم اے کی جانب چلیں گے. کہ عمر کے لیے دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاجزی کے طور پر مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کروایا کرتے تھے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. اور یہی انداز ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی دیکھا ہے کہ آپ بچے جمع ہو جائیں تو آپ ان بچوں سے بھی کبھی کبھار ایسا ماحول بنتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بچوں دعا کرو, تو امیر اہل سنت اپنے لیے بخشش کی دعا کرواتے ہیں. پیارے بچوں یہی انداز ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ہمیں دعاؤں میں اپنے لیے بخشش مانگنی چاہیے. کوئی بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, کوئی نیک بندے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ اچھی اچھی دعائیں کروائیں اور اس میں یہ بھی شامل کریں بخشش کی دعا کریں. کیا کہیں؟ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. دعا کرتے ہیں بعض بچے کہ اللہ پاک ہمیں گاڑی مل جائے, ہمیں بڑا گھر مل جائے. اور جو بھی ایک بزرگ ملے تو کون سی دعا کروانی چاہیے؟ بخشش کی. جیسے کوئی مدینے جا رہا ہے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا بخشش کی دعا, یعنی ہمارے لیے یہ لے آئیے گا, یہ لے آئیے گا, گاڑی لے آئیے گا. یہ اچھی بات ٹھیک ہے آپ کی انڈرسٹینڈ ہے, لیکن آپ دعا کے لیے بولیں تو بخشش کی دعا کے بولیں. کیا یہ کھلونے وغیرہ منگوا رہے ہیں یہ تو ٹوٹ جائیں گے, لیکن یہ جو چیز ہے نا دعا بہت اچھی ہے. نماز پڑھ کے بھی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات بتائیے, نماز پڑھ کر بھی دعا قبول ہوتی ہے. چلیں جی ایک اور سوال میں کرنے لگا ہوں. جی ایک اور سوال کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. سوال سنیے غور سے.
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا؟ ٹیم بی، توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ ٹیم بی نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی کتنے نمبر ہو گئے؟ 50۔ اور آپ کے کتنے نمبر ہیں؟ 10۔ بولا بھی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نمبر کم ہے، آواز بھی کم ہو گئی، نمبر بڑھائیں آواز بھی بڑھے گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی فرماتے ہوئے اپنے پاؤں پر درہ یعنی ہنٹر مار کر خود سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ جی کس نے پہلے بزر دبائے؟ ٹیم اے ٹیم بی؟ ٹیم اے نے۔ ٹیم اے، آپ کی جانب۔ اے عمر آج تم نے کیا کیا؟ اے عمر تم نے آج کیا کیا؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ جواب درست دے دیا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنا احتساب کہتے ہیں اس کو، احتساب، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں پوچھنا چاہیے اپنے ہی آپ سے کہ آج ہم نے کیا کیا۔ جیسے مدنی انعامات جو نیک بننے کا رسالہ جو ہے اس میں یہی ہے کہ آج آپ نے نمازیں پڑھی، آج اپنے والدین کا کہنا مانا، کیا آج آپ نے جانوروں کو ستایا تو نہیں، آپ نے کہا یہ کام تو نہیں کیا، آپ نے یہ کام تو نہیں کیا۔ یہ بھی ایک احتساب ہے، اپنے آپ سے بات کرنا، جیسا دوسرے سے بات کرتے ہیں آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو دوسرے سے ہم کتنی باتیں معلومات لے لیں گے، لیکن اپنا ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ ہم نے کتنا سچ بولا ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم خود۔ آپ کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم خود۔ ہم خود جانتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ خود۔ میں جانتا ہوں۔ آپ کو کون جانتا ہے؟ تو ہم اپنے آپ سے بات کریں اور اس طرح کی بات کریں کہ رزلٹ یہ نکلے اب میں اچھائی کی طرف آؤں گا۔ اگر کوئی بچہ برے کام کرتا تھا، بری بات زبان سے نکالتا تھا، گالی بکتا تھا، الٹی الٹی باتیں کرتا تھا، تو وہ ایک ذہن بنائے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکی کے راستے کی طرف آ جائے گا۔ ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پیاری بیٹی کا نام بتائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ کون سی ٹیم؟ ٹیم بی۔ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا، ختم ہوا۔ اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ ٹیم اے نے 60 نمبر حاصل کیے ہیں سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی نے 20 نمبر حاصل کیے، 20 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی کتنے نمبر کا فاصلہ ہے؟ 40۔ 40 نمبر کا فاصلہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بھی راؤنڈ ہیں، 2 راؤنڈ ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ فاصلہ نہ رہے۔ اور کل بھی ہم نے ایسا دیکھا کہ مقابلہ ہوا تو ٹیم بی آگے کی جانب بڑھ گئی، کافی پیچھے کی جانب تھی، آگے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنا جوش بھی برقرار رکھنا ہے اور ہوش بھی برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا راؤنڈ۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ پہلا سوال آ رہا ہے، آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ جی آپ لوگ تیار ہیں؟ اور آپ لوگ؟ جی اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں بچے آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ جی ہاں، آپ بھی پروگرام میں شامل رہیے۔ پہلا سوال سنیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ 3 2 1 آپ نے جواب دیا صحیح۔ 10 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 10 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا جواب آپ کا صحیح نہیں ہوا تو 10 نمبر لے لیے جائیں گے۔ تو دینا ہے یا لینا ہے بھائی؟ آپ دیکھیں گے کس انداز سے آپ نمبر جو ہے لیتے چلے جاتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، ایسے 10 خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ آپ جنت میں جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے۔ یوں تو ہر صحابی جنتی ہے، جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، امیر السنت نے عطا فرمایا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ دوسرا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے۔ 3 2 1
جی آپ دونوں نے کہا صحیح صحیح، تو اس طرح آپ نے کہا صحیح، آپ نے کہا صحیح، اور صحیح کہہ کر یہ جواب ہو گیا ہے غلط۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مکہ شریف میں اسلام قبول کیا تھا، مدینے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو 10 نمبر آپ دے دیجئے جی۔ پہلے کتنے نمبر تھے؟ 70 تھے۔ 70 نمبر، 70 نمبر تھے، 70 میں سے 10 آپ کے مائنس ہو گئے تو کتنے بچے؟ 60 نمبر۔ آپ کے بھائی 30 تھے اور 10 نمبر لے لیے گئے تو اب کتنے بچے؟ 20۔ چلیں جی آگے کی جانب۔ تیسرا سوال، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، 3 2 1۔ آپ نے کہا غلط، آپ نے کہا غلط، غلط کہہ کے آپ کا جواب ہو گیا درست۔ چوتھا سوال، شہادت کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی، 3 2 1۔ آپ نے کہا صحیح، آپ نے بھی کہا صحیح، تو جواب ہو گیا بالکل درست۔ چلیں جی پانچواں سوال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، 3 2 1۔ آپ دونوں نے کہا غلط غلط، یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ غلط بولتے ہیں تو آپ بھی غلط، آپ بولتے ہیں صحیح تو آپ بھی صحیح، تو کیا پیسے ملے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں ملے ہوئے نہیں ہیں؟ بھائی بھائی ہیں نا، ملے ہوئے نا بھائی، لیکن سوالات وغیرہ شیئر نہیں کیے، تو اس طرح آپ دونوں کا جواب ہو گیا غلط۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اب یاد رہے گا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے جی۔ چھٹا سوال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے، 3 2 1۔ آپ نے آپ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، آپ کا غلط، سیدھے سیدھے صحیح کر لوں؟ صحیح کر لیں آپ، جو یہ ہے جواب آپ کا، آپ نے کہا صحیح اور آپ نے کہا غلط، اور اس طرح ٹیم اے نے 10 نمبر حاصل نہیں کیے، ٹیم بی نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جب بھی جواب دیں مشورہ کر کے دیں اور کانفیڈنٹ ہو کے، جی مجھے پکا معلوم ہے، ورنہ انداز پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، جی ہاں، یہ نعرہ لگاتے وقت جوش بھی ہونا چاہیے، نعرہ لگانے والے میں بھی جوش ہو، جواب دینے والے میں بھی جوش ہو۔ یہاں سے نعرہ لگائیں ٹیم اے سے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، اور حسن حسین بھی جنتی جنتی، جنتی جنتی جنتی۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال غور سے سنیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے تھے، 3 2 1۔ آپ نے کہا غلط، آپ نے کہا صحیح، اور اس طرح یوں ہاتھ رکھ لیا ہے، ٹیم بی نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، ٹیم اے نے 50 نمبر حاصل کیے ہیں سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے بھی 50 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ مقابلہ ہو گیا اس وقت برابر برابر۔ اس راؤنڈ کے اختتام پر ٹیم اے نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، بلکہ جو 10 نمبر تھے آپ کے مائنس کر لیے گئے، 10 نمبر کی کٹوتی ہو گئی، اور ٹیم بی نے اس راؤنڈ کے اختتام پر 30 پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس راؤنڈ میں آپ کی کارکردگی اچھی ہی رہی، آپ آگے کی جانب بڑھے اور اتنے بڑے کے برابر برابر ہو گئے۔ اب کون دیکھتے ہیں تیسرے راؤنڈ میں اوپر کی جانب جائے گا؟ کون جائے گا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ٹیم
جی میں. اب دیکھتے ہیں کون آگے کی جانب جائے گا, اوپر کی جانب جائے گا, ٹیم اے یا ٹیم بی. کون جیتے گا آج کا مقابلہ؟ جی کون جیتے گا؟ ٹیم بی. ٹیم بی جیتے گی. ٹیم بی کون ہے؟ آپ ہیں, بتائیں آپ بتائیں. انشاءاللہ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا. جی ہاں, بہت اچھا جواب دیا. انشاءاللہ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا. جی اب شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 3. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. راؤنڈ 3 شروع ہونے جا رہا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اب جو سوالات کیے جائیں گے اس میں ساتھ ساتھ آپ کو آپشن بھی دیے جائیں گے, یعنی 3 اشارے دیے جائیں گے, اس میں سے ایک درست ہوگا. جیسی سوال کیا گیا, اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ بزر دبائیں گے, پھر اس کے بعد آپ جواب دے دیں, چاہے تو اشارے لے کر جواب دے دیں. تو یہ آسان بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی ہو سکتا ہے, اور طریقہ کار وہی ہوگا, جواب درست ہوا تو 10 نمبر, جواب درست نہیں ہوئے تو 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال آپ لوگوں کی جانب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کتنے سال میں پڑھی؟ اشارے. 12 سال, 13 سال یا 17 سال. اس میں سے ایک جواب درست ہے. 12 سال, 17 سال یا 13 سال. جی 5 4 3 2. 12 سال. جی آپ نے جواب دیا 12 سال. 12 سال, اور اس طرح آپ کا جواب ہو چکا ہے بالکل درست. 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. آپ کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 60 نمبر. اب ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے میں کون سا نمبر ہے؟ جی بی. آپشن دے. آپشن کے بغیر بتا رہے. آپشن کے بغیر بتا رہے ہیں, بتائیے جی. 40 نمبر دے دیں پھر آپ کو. آپ نے جواب دیا 40واں نمبر ہے. جی ہاں, ایک کال کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 39 لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا, یعنی 40واں نمبر آپ کا ہے. جواب درست ہو چکا ہے. تیسرا سوال آپ لوگوں کی جانب. سوال ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی جو آیت مبارکہ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کافی آیتیں ہیں, اس میں سے کون سی آیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی تھی؟ آپ نے آیت نمبر بتانی ہے, آپشن میں ہمارے پاس موجود ہیں. جی آپشن ہے آپ کے پاس 3. آیت نمبر 60, 63, 64. 60. آپ نے جواب دیا 60, اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط بھی جوش میں بول رہے ہیں. جی ہاں, آپ سے غلطی ہو گئی. آیت نمبر ہے 64. تو اس طرح آپ کے کتنے نمبر دے؟ 50. اور اب کتنے نمبر ہو گئے؟ 40. ابھی آگے اور بھی سوالات ہیں. بعض بچوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت خوش ہو رہے ہیں, جشن منا رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی جواب میں غلطی ہو جائے لائٹ چلی جاتی ہے. تو بھئی ایسا انداز اختیار نہیں کریں. ہو سکتا ہے آپ آگے کی جانب بڑھ جائیں. ٹھیک ہے, ابھی آگے اور بھی سوالات ہیں. اگر آپ دل چھوٹا کریں گے تو آپ مقابلے میں آگے کی جانب اچھے انداز سے نہیں بڑھ سکیں گے. دل رکھیں, بڑا دل رکھیں. بڑا دل سے مراد یہ اچھے انداز سے رہیں, چہرے پہ رکھیں مسکراہٹ. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کیا کہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں. سنیے بھائی ایک اور سوال. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے غسل دیا تھا؟ جی ٹیم بی. آپشن 3 نام ہیں. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جی آپشن بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے نمبر تھے آپ کے؟ 70. آپ کے کتنے نمبر ہیں؟ 40. تو آپ کے 70 نمبر تھے. آپ کا جواب ہو گیا غلط. آپ کو جو غسل دیا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو آپ کے تھے 70 نمبر تھے. 10 نمبر مائنس ہو گئے. کتنے نمبر بچے؟ 60. چلیں جی ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب. کون سے صحابی رسول حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہری شکل و صورت میں ملتے جلتے تھے؟ آپشن 3 آپ لوگوں کی جانب. نمبر 1 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 2 حضرت حسان بن ثابت, نمبر 3 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 میں سے ایک جواب درست ہے. مشورہ جاری ہے.
5 3 2 1. खालिद बिन वलीद. आपने जवाब दिया हसन बिन साबिर. भाई खालिद बिन वलीद है यार. एक तय कर लें, खालिद बिन वलीद या हदरत हसन बिन साबित. भाई वो तो नात खान थे. जी, हसन बिन साबित. आपने जवाब दिया हसन बिन साबित. ये किसका मशवरा था? खालिद बिन वलीद. तो अब क्या करें, कौन सा जवाब दुरुस्त माना है? हसन बिन साबित. हसन बिन साबित. खालिद बिन वलीद. आपने जवाब दिया हसन बिन साबित और इस तरह आपका जवाब हो गया गलत. सही जवाब है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु. कितने नंबर थे भाई? 40 में से 10 और माइनस हो गए. कितने बचे? 30 नंबर. चलें जी, आपने आगे की जानिब आप ऐसे बढ़ते चले आ रहे हैं. अभी 2 सवालात और हैं, ठीक है जी. हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शेर है, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शान डैश पे लाखों सलाम. इस डैश की जगह पर क्या लफ्ज आएगा? ऑप्शन: अदालत, सखावत, रिफाकत. सखावत. अदालत भाई. अदालत, सखावत, रिफाकत. 5 2. अदालत. आप जवाब दे रहे हैं अदालत. जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम. जवाब दुरुस्त हो चुका है. कितने नंबर हो गए भाई? 40. 40 नंबर. आपके 60. 2 सवाल हो रहे हैं अभी. सुभान. 2 सवाल और हैं. मुकाबला बराबर बराबर भी हो सकता है, ठीक है. बजर पे आपने हाथ रखना है और बहुत अच्छे अंदाज से. मेरा तो मशवरा है कि दबा के देखें क्या होता है. हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान उमर सिराजु अहलिल जन्ना, यानी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को अहले जन्नत का क्या फरमाया गया है? टीम में ऑप्शन आपके पास 3 है. जन्नत के फूल, अहले जन्नत का चराग, नंबर 3 जन्नत की नहर. दूसरा. आपने जवाब दिया अहले जन्नत का चराग, ये कहना चाहते हैं, और इस तरह टीम ए ने जवाब गलत दे दिया. जवाब दुरुस्त दे दिया है जी. अब स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है? टीम ए ने कितने नंबर हासिल किए? 50. और टीम बी की आवाज ही नहीं आ रही है. 60. अब एक और सवाल आ रहा है, मुकाबला बराबर हो सकता है जी. हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत को ईमान के लिए क्या करार दिया गया है? टीम है, ऑप्शन भी सुन ले. अमानत, जमानत, हिफाजत. वापस क्वेश्चंस. हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत को ईमान के लिए क्या करार दिया गया है? अमानत, जमानत, हिफाजत. हिफाजत. आपने जवाब दिया हिफाजत. अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो ये मुकाबला हो जाएगा बराबर बराबर, और अगर जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो ये मुकाबला जीत जाएगी टीम बी. तो स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का. टीम ए ने 40 नंबर हासिल किए और टीम बी ने 60 नंबर हासिल किए. माशाल्लाह. दिल छोटा ना करें, दिल बड़ा रखें, जरा खुश रहें, ठीक है. कोई भी ऐसा ना मुकाबले में जैसे हार जाते हैं, एक बात और जहन नशीन रखें, बाद दफा बच्चे जो हार कर आते हैं उनका दिल टूटा हुआ होता है. अब जैसे ही आके बैठते हैं ना, हरा दिया मैं, तो ये बातें या ये मामला ये ऐसी आंखों से ना देखें, ये अच्छी बात नहीं है. कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप मुकाबले में हिस्सा लें तो फिर बाद दफा होता है नाथ खां का गला बैठ जाता है, यार पढ़ा ही नहीं आता नहीं, तो किसी का बयान करना था वो अटक गया, तो उसकी फिर है ना ऐसी बातें ना करें जिससे उसका दिल दुखे. हो सकता है प्रोग्राम चले तो बाज़ दफ़ा होता है कि ख़ानदान वाले देख रहे होते हैं, दोस्त वगैरह देख रहे होते हैं, गली वाले देख रहे होते हैं, अरे तुम तो हार गए. वह कोई बात नहीं, ये जुमला आपने नहीं कहना है. आज हार गए कल जीत जाएंगे. हार जीत तो चलती रहती है, हार जीत तो चलती रहती है. दिल क्या रखना है? बड़ा रखना है. चलें जी, अब ये जो हमारा क्विज का मुकाबला था, क्विज कंपटीशन था, ये तो हुआ इख्तिताम. अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फैज़ान उमर. फैज़ान उमर
انشاءاللہ عز و جل. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک کسی کو بہت ساری خوبیاں عطا فرماتا ہے تو کچھ انسانوں میں تکبر بھی آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ عاجزی و سادگی اختیار کرتے ہیں. آج ہم ایک ایسی ہی ہستی کا ذکر سننے جا رہے ہیں. میری مراد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. آئیے سنتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی عاجزی کا ایک واقعہ. پیارے بچوں، روم کے بادشاہ نے ایک شخص کو مدینہ کی طرف بھیجا. وہ شخص مدینہ منورہ پہنچ کر لوگوں سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنے لگا. بتایا گیا دوپہر کے وقت میں شہر سے دور جا کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے آرام فرما تھے، وہاں چلے جاؤ، مل جائیں گے. وہ شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچ گیا. دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ زمین پر سویا ہے، بڑی گہری نیند میں ہے. کیا دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ زمین پر سویا ہے، بڑی گہری نیند میں ہے. اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اسی وقت اس نے تلوار نکال لی اور حملہ کرنے لگا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ 2 شیر منہ پھاڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف کے مارے گھبرا کر چیخنے لگا. مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جاگ گئے. دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کانپ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے. آپ نے اس سے پوچھا گھبراتے کیوں ہو اور یہ تلوار کیسی ہے؟ اس نے سارا واقعہ سچ بتا دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معاف فرما دیا اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک بھی فرمایا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے تھے اور جن کے انڈر میں کام کرنے والے بے شمار لوگ تھے، جنہیں اللہ پاک نے 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا تھا. آپ چاہتے تو عالی شان محلات بنواتے، ان محلات میں ہر طرح کی فیسلٹیز کا انتظام فرماتے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ عاجزی و سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے. پیارے بچوں، عاجزی ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک بندے کو عزت اور بلند مقام عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. عاجزی کی بڑی برکتیں ہیں. عاجزی کرنے والے کے لیے فرشتے بلندی کی دعا کرتے ہیں. عاجزی کرنے والے
پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے، اور عاجزی ایک ایسی دولت ہے جو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور منقبت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کرتے ہیں۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، نمایاں آپ کی ہر ایک عطا سے شان فاروقی، نمایاں آپ کی ہر ایک عطا سے شان فاروقی، خدا کی تیغ برا حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے، مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے، رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، داماد علی و نازنین حضرت زہرا، داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہے سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم
اب شروع ہونے جا رہا ہے اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے آیات قرآن۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت کے بارے میں۔ ویسے تو آپ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گفتگو، آپ کے فیصلے اور آپ کے مشوروں کے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی باتوں کو قبول فرمایا۔ آپ کی اس خصوصیت کا ذکر صحابہ اکرام خود کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً قرآن پاک میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق احکام موجود ہیں۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آپ کو ان آیاتوں میں سے ایک آیت کے بارے میں بتایا جائے گا، اور پھر اس آیت کی پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ وہ آیت کب نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس آیت سے کیا خاص تعلق ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی ماؤں کو پردے میں رہنے کا حکم دیں۔ تو پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق پردے کے بارے میں ایک آیت نازل ہو گئی۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ کڈس مدنی چینل پر ہمیں دیکھنے اور سننے والی پیاری بچیوں، اس آیت میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو با پردہ ہو کر نکلیں، یعنی برقع پہن کر اپنے جسم کو اچھی طرح چھپا کر نکلیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ازواج مطہرات کس طرح اس پر عمل کرتی تھیں۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ عنہا نے ایک حج اور عمرہ کیا تھا، اس کے علاوہ حج اور عمرہ نہیں کرتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتی تھیں کہ میں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں گھر میں رہوں، اللہ پاک کی قسم اب میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ پھر وہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو کڈس مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والی پیاری بچیوں، معلوم ہوا کہ عورتوں کو پردہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور جو اللہ پاک کا حکم نہیں مانتا اللہ پاک انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اب نیکسٹ سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں، جس کا نام ہے حضرت عمر فاروق اور اہل بیت۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا؟ پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھیں، ہمارے جو پیارے پیارے صحابہ ہیں یہ جنتی صحابہ ہیں، اور یہ بہت نیک صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، اور یہ اللہ والے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے صحبت اختیار کری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ایسے پیارے ہمارے صحابہ ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے دور کی بات اگر کوئی ایسا ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا، کوئی دشمن ان کے ساتھ برا سلوک کرتا، تو تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اور جب دشمنوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے تو آپس میں کس طرح محبت و پیار سے رہا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ سب جنتی ہیں، لیکن ان میں بھی درجہ ہیں، کچھ صحابہ اکرام کچھ سے افضل ہیں، اور سب سے افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت، وہ کہتے ہیں نا پنجتن۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت تھی، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، اور بھی آ رہے ہیں، لیکن جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوتی، آپ تشریف لاتے اور آپ کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے لیے جگہ کشادہ کر دیتے، تھوڑا سا سرک جاتے، یعنی کوئی آنے والا ہے نا تو ایک اس کو رسپیکٹ دینا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح آپ عزت دیا کرتے تھے، اس طرح ایک محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آ رہے ہیں تو آپ جگہ کو کشادہ کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بات دیکھی تو کہا کہ عمر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کتنا پیارا رویہ ہے. تو اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس حسن سلوک سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ پھر فرمایا اللہ پاک کی قسم. کس کی قسم ارشاد فرمائی؟ اللہ پاک کی قسم. یعنی کہ ایک بات کر رہے ہیں لیکن بات کرتے کرتے آپ نے اللہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی. اور اللہ کی قسم کھا کر آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا بے شک یہ میرے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بہت پیارا واقعہ سنایا. آپ یہ بتائیں کہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ پیارے بچے، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. کیا ارشاد فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا. دوبارہ بولیں، من کنت مولاہ فعلی مولا. زور سے بولیں. من کنت مولاہ فعلی مولا. اس کا ترجمہ یہ ہے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس کے مولا کے کچھ معنی ہیں تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ڈکشنری میں اس کے معنی یہ بھی موجود ہیں. ایک معنی یہ ہے دوست کے معنی، مولا کے معنی دوست بھی ہیں، اور مولا کے معنی پیارا محبوب بھی اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن حدیث پاک میں جو مولا فرمایا گیا ہے اس کا مطلب خلیفہ یا بادشاہ نہیں، بلکہ یہاں مولا کا مطلب دوست اور محبوب ہے، یا مولا کا مطلب مدد کرنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوست بھی ہیں، مدد کرنے والے بھی ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہا جاتا ہے. فیضان علی المرتضی. پیارے بچوں، یہ آپ نے سوال کیا، یہ میں نے آپ کو جواب دیا. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ پروگرام اختتام ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کی غلامی ہمیں عطا فرمائے، انہی کی غلامی میں جینا نصیب فرمائے اور انہی کی غلامی میں ہمیں مرنا نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو. تو اللہ پاک ہمیں بھی مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.